عزیزان محترم، جمعے کا دن ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے اور فضیلتوں والا دن۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان مبارک کی فضیلت کے باب میں فرماتے ہیں کہ یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایھا الناس انہ اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف جمعے کے حوالے سے، جمعے کے دن کے حوالے سے، چونکہ مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خداوند متعال اس ماہ مبارک میں افطار کے وقت میں ہزار لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے، وہ بھی ایسے افراد، پیغمبر فرماتے ہیں وہ افراد کہ جن پر جہنم کی آگ اور اس کا عذاب واجب ہو چکا ہو، خدا انہیں نجات دیتا ہے اس ماہ مبارک میں ہر شب میں۔ لیکن جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الجمعہ میں اور جمعے کے دن میں ہر لمحے میں خداوند متعال ہزار لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے نجات دیتا ہے۔ تو عزیزان، بہترین وقت ہے، جمعے کا دن بھی ہے، افطار کا وقت بھی نزدیک ہے، اور پھر پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ شقی ہے وہ شخص جو یہ مہینہ گزر جائے لیکن اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، چونکہ رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گیا جمعے کے حوالے سے۔ پھر یہ اس دن کی خاص بات ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ جمعے کا دن پورے سال میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ ایک دفعہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز میں صلوات بھیج دیں۔ جس جز کی تلاوت کی آج، جس کا شرف حاصل کیا سب نے، وہ تھا 11واں جز۔ 11ویں جز میں سورہ توبہ کا کچھ حصہ تھا، سورہ توبہ کا جو آخری حصہ، پھر سورہ یونس کی تلاوت کی اور سورہ ہود کی جو ابتدائی چند آیتیں تھیں۔ تب کوشش یہ رہے گی کہ اب 4-5 دن آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، تو جب ایک جز کی تلاوت کی ہے تو اس جز میں سے کسی ایک آیت کا انتخاب کر کے اس کی کچھ تفسیر کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو عزیزان، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بہت ہی واضح آیت۔ خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ یعنی خدا کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ بہت ہی سمپل سی واضح سی آیت، اے ایمان لانے والو خداوند متعال کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی یعنی کیا؟ 2 حکم ہے نا اس آیت میں، 2 حکم ہے، اتقوا اللہ خدا کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، دونوں امر ہے خداوند متعال کی جانب سے۔ یعنی اب اس میں اختیار نہیں ہے، جب خدا نے حکم دے دیا تو اب یہ واجب ہو گیا ہم پر کہ اب یہ دونوں کام انجام دینے ہیں، تقوی بھی اختیار کرنا ہے اور صادقین کے ساتھ بھی ہو جانا ہے۔ تو اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی جو آسان سی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ انسان خداوند متعال کی مخالفت سے بچائے اپنے آپ کو، خداوند متعال کی مخالفت نہ کرے، جو کام انجام دینے کا کہا ہے خداوند متعال نے، جو حکم ہے اس کو انجام دے، جس کام سے روکا گیا ہے اس سے بچ جائے، یعنی معصیت کو انجام نہ دے۔ اسے کہتے ہیں تقوی۔ اس میں اور کوئی لمبی کوئی سائنس نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی خداوند متعال کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، یعنی واجبات کو انجام دو اور محرمات سے بچ جاؤ، یہ تو ہو گیا تقوی۔ پھر اسی آیت میں خداوند متعال تقوی کے ساتھ ایک اور چیز بھی بتا رہا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ان دونوں حکم کا ایک ساتھ ہو جانا
یہ بتاتا ہے کہ خداوند متعال یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس کا رستہ یہی ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. رستہ یہی ہے، رستہ بھی بتا دیا. اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر صادقین کے ساتھ نہ ہوئے تو خود یہ ایک امر کی مخالفت ہے، اور یہ مخالفت تمہیں تقوی سے بھی خارج کر دے گی. اگر صادقین کے ساتھ نہ گئے تو پھر تقوی بھی نہیں بچے گا. اب یہ تو اس آیت کی ظاہری تفسیر، ٹھیک ہے صادقین کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن 3 سوال یہاں پہ ذہن میں آتے ہیں جو اصل ان 3 سوالوں کے جواب دینا مقصود ہے. ایک تو یہ کہ یہ صادقین جو کہ صادق کی جمع ہے جس کا مادہ صدق ہے، صدق کے معنی کیا ہیں اصل میں؟ دیکھیں نا، خداوند متعال وقت نزدیک ہے افطار کا، مشکل ہے تھوڑا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی دقت کریں گے. ایک آیت تو لی ہے نا پورے جز میں سے. اب یہ خدا کہہ رہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ صادقین کون ہے، میں کیسے ہو جاؤں ان کے ساتھ، میں کس کے ساتھ ہو جاؤں. تو میرے ذہن میں 3 سوال تو آئیں گے کہ یہ صادقین جو کہ صدق کے مادے سے ہیں، صدق کا مطلب کیا ہے. دوسرا، یہ صادقین جو ہیں اس کے مصداق کون ہے؟ خداوند متعال مجھے کس کے ساتھ ہونے کا کہہ رہا ہے؟ یہ سوال تو ذہن میں آئے گا، کیونکہ جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا ہم تو اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے. تو یہ جو سوالات ہیں، اور پھر تیسرا سوال جب صادقین کی بحث حل ہو جائے گی تو ہم دیکھتے ہیں کونوا مع الصادقین، یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. معیت پہ دلالت ہے، تو یہ معیت سے کیا معنی ہے؟ معیت کے کیا معنی ہے؟ ان کے ساتھ ہو جاؤ یعنی کیا کریں؟ صادقین کے ساتھ چلنے لگیں، صادقین کے پیچھے چلنے لگیں، ان کے آگے چلنے لگیں، کیا کریں؟ معیت سے کیا مراد ہے؟ تو یہ 3 سوال ہیں، 1 منٹ میں 2 منٹ میں اس کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. دیکھیں پہلا سوال تو اس کو آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، صادقین جمع ہے صادق کی، صادق کا مادہ ہے صدق. صدق کو اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو بہترین لفظ جو ہوتا ہے وہ ہے سچ. صدق یعنی سچ، صادق یعنی سچا. بس خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ، یا جیسے آگے نے فرمایا سچے انسان کے ساتھ ہو جاؤ. اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سچا انسان کہتے کسے ہیں؟ عربی لغت میں یہ سب سچا ہے، صدق ہے، یہ کس کے اوپر؟ کہ وہ شخص جو اپنی زبان سے خالی سچ بولتا ہو اس کو سچا انسان کہتے ہیں، یا نہیں جو شخص اپنے معاملے میں بھی کھڑا ہو، جو شخص اپنے معاملات میں دیانتداری رکھتا ہو، جو شخص دوسروں سے بات چیت کرنے میں محکم ہو، جو شخص حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہو، اسے کہتے ہیں سچا انسان. دیکھیں صدق کی تعریف میں دونوں چیزیں ہیں، صادق القول اور صادق الفعل. یعنی اپنی زبان سے بھی سچا ہو، اپنے فعل میں بھی سچا ہو، اس کو کہیں گے صادق. یہ عربی زبان کی لغت کی خاص بات ہے. اور اسے اگر سمجھنا چاہیں آسانی سے، اگر ہم کسی سے سوال کیا جائے کہ بھائی کل یہاں حسینیہ میں کون سے جز کی تلاوت ہوئی تھی، تو کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی 10ویں جز کی تلاوت ہوئی تھی، تو بات تو اس کی سچ ہے، تو وہ سچا آدمی ہو گیا، پھر وہ صادق ہو گیا کیونکہ 10ویں جز کی تلاوت ہوئی تھی. تو صادق ایک معنی میں کہتے ہیں اس شخص کو جو ایک حقیقت کی خبر دیتا ہے، سچی بات کی خبر دے دیتا ہے ہمیں، تو ہم کہتے ہیں یہ صادق ہے. ایک دفعہ صادق اس شخص کو کہتے ہیں، اس کی مثال یہ تھی کہ جب 2 افراد میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، مثلا 2 شخص میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، تیسرا آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی حق اس کے ساتھ ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں، بھلے یہ میرا بھائی ہے لیکن یہ حق پر نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ اس کا حق کے ساتھ کھڑا ہونا بتا رہا ہے کہ یہ بندہ صادق ہے. دقت کر رہے ہیں؟ یہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا بتاتا ہے کہ یہ بندہ
صادق ہے، زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صادق دونوں معنی میں صدق آتا ہے۔ تو اب سمجھ آیا کہ پیغمبر اکرم کو زمانے جاہلیت میں صادق اور امین کیوں کہتے تھے۔ صادق صرف اس لیے نہیں کہتے تھے کہ پیغمبر سچ کہتے تھے باقی سب جھوٹ کہتے تھے، نہیں، صادق اس لیے کہتے تھے کہ یہ زبان کا بھی سچا تھا، اپنے معاملے میں بھی کھڑا تھا۔ یعنی صادق نبی کو اسی لیے کہا جاتا تھا۔ یہ جو کہتے تھے امین ہے، یہ امین بھی صداقت میں دلالت کرتی ہے۔ یعنی یہ شخص، یہ محمد جس کی بعثت کا بھی اعلان نہیں ہوا، نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں لوگ اس کو جاہلیت میں کہ یہ صادق ہے۔ صادق ہے یعنی اپنی زبان سے بھی سچ بات کرتا ہے اور اپنے عمل میں بھی سیدھا ہے، امین بھی ہے، حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ تمام بچوں نے وہ اپنی کتاب میں پڑھا ہوگا نا، پیغمبر اکرم نے جاہلیت کے زمانے میں مشرکین کے ساتھ مل کے ایک پیمان، ایک قرارداد کی، جسے کیا کہتے ہیں حلف الفضول، جس کے کیا تھا کہ اگر کسی شخص پہ ظلم ہوگا تو ہم اس ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ہے صداقت۔ تو جب صدق کے معنی اس طرح سمجھ آ گئے تو اب سمجھ میں آئے گا کہ جب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علی المال حق کے والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، یعنی علی ہی وہ شخص ہے جو صدق کے ساتھ ہے، جو صادق ہے۔ علی المال حق کے، جب پیغمبر نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر تو دنیا سے چلے گئے لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کس کے ساتھ جانا ہے۔ بھئی 2 گرو ہو گئے یا 3 گرو ہو گئے تو ہمیں کس کے ساتھ جانا ہے؟ قرآن فرماتا ہے پیغمبر کی بات تو آئے گی، پیغمبر تو تفسیر کریں گے۔ اب دیکھیں بات آ گئی تو اس کو ذرا کھل کے دیکھیں۔ عالم اسلام میں ایک بہت بڑے گرو کا عقیدہ یہی ہے کہ پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اپنے بعد کسی کی معرفی نہیں کی۔ سیدھی بات، 2-4 والی بات کہ پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اپنے بعد کسی کی معرفی نہیں کی۔ یعنی پیغمبر نے نہیں بتایا کہ اب میرے بعد اس امت کو لے کے کون چلے گا، اور چونکہ پیغمبر نے نہیں بتایا تو کچھ افراد جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی استعداد کے مطابق اپنے ہی جیسے ایک شخص کو اپنے اوپر حاکم بنا لیا۔ یہی ہے نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس دوسری بات میں، پہلی بات میں اختلاف ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں پیغمبر نے کسی کو اپنے بعد مختص نہیں کیا، نہیں بتایا۔ اچھا پیغمبر نے بتایا نہیں بتایا تو بعد میں بات آئے گی، پہلے بتائیں قرآن نے بھی نہیں بتایا۔ قرآن نے تو بتایا۔ ابھی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن کہتا ہے خدا کا تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس اگر پیغمبر کے بعد 2 گروہ ہو جائیں تو دیکھو کہ صادقین کس طرف ہیں، جس طرف صادقین ہو اس گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن نے بتا دیا۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا زندگی میں بہت ساری روایتیں، جن میں سے ایک یہ کہ علی المال حق کے والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے یعنی علی صادق ہے، اور حق علی کے ساتھ ہے یعنی علی صدیق بھی ہے۔ بس علی صادق بھی ہے، علی صدیق بھی ہے، کیونکہ علی صرف حق کے ساتھ نہیں بلکہ حق علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جبھی تو پھر پیغمبر نے فرمایا نا لِكُلِّ أُمَّةٍ صِدِّيقٌ وَفَارُوقٌ۔ اب یہ روایت جس نے نہیں سنی ہو اس کے لیے یہ آج کا ہدیہ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ صِدِّيقٌ وَفَارُوقٌ، ہر امت میں ایک صدیق بھی ہے اور ایک فاروق بھی ہے۔ وَالصِّدِّيقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَفَارُوقُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب۔ یہ روایت پیغمبر کی، ہر امت میں ایک صدیق بھی ہے ایک فاروق بھی ہے۔ اس امت کا صدیق بھی علی ہے، اس امت میں فاروق بھی علی ہے، اور کوئی نہیں۔ اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ صدیق صادق وکونوا مع الصادقین تو قرآن کا حکم ہے۔ اب کسی کو پیغمبر سے کوئی روایت ملے یا نہ ملے، قرآن کہتا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہماری ذمہ داری ہے
کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر نے نہیں بتایا تو بھی ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ ڈھونڈے کہ صادقین کون ہے۔ ہم نے تو بتا دیا، پیغمبر نے فرما دیا کونوا مع الصادقین کے ذیل میں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ دو، علی اس امت میں صدیق بھی ہے، علی اس امت میں فاروق بھی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اب وقت تمام ہوتا ہے تو آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے جب یہ آیت نازل ہوئی کونوا مع الصادقین، تو جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو روایت کہتی ہے کہ جناب سلمان جو ہے وہ اپنے مقام سے بلند ہوا۔ اب دیکھیں راوی اس روایت کا ہے سلمان فارسی۔ سلمان اپنی مقام سے بلند ہوئے اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس آیت میں صادقین عام ہیں یا خاص ہیں؟ دیکھیں سلمان، ابھی تو آیت نازل ہوئی ہے لیکن یہ ایمان کا درجہ ہے کہ فوراً اس مقام پر پہنچ گئے کہ جس کی تفصیل جاننا ضروری تھی۔ کیونکہ آج بھی دیکھیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ کونوا مع الصادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو جیسے فخر رازی نے بھی کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ چل رہا کہ سچا کون ہے کہ جس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت جس چیز پہ اجماع کرے بس وہ میری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں ٹیکنیکل مسئلہ ہے، ابھی اس کو تو کھول کے نہیں سمجھا سکتے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ بس جہاں امت کا اجماع ہو جائے تو وہاں صادقین حتماً موجود ہوں گے۔ لیکن پیغمبر نے تو اسی وقت بتا دیا جب آیت نازل ہوئی تھی کونوا مع الصادقین۔ سلمان بلند ہوئے اپنے مقام سے، یا رسول اللہ یہ آیت عام ہے یا خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مخاطب عام ہے لیکن اس میں صادق خاص ہے۔ دیکھیں بہت ہی لطافت کے ساتھ، اس آیت کا مخاطب عام ہے یعنی اس آیت میں مومنین سے مخاطب ہوا ہے خداوند متعال، یا ایھا الذین آمنوا یعنی تمام مومنین کو خطاب کر کے کہا ہے، یہ تو عام ہے۔ لیکن صادقین اس آیت میں خاص ہے، ہر صادق کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بات ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علی کی اور اس کی نسل سے آنے والے میرے اوصیاء کی۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیں محمد کو۔ تو بس عزیزان، تو صادقین قرآن کی آیت جس کی ہم نے آج تلاوت کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 کونوا مع الصادقین، صادقین کے معنی بھی بتا دیے پیغمبر نے، صادقین کے مصادیق کی بھی آشنائی کروا دی۔ اب تیسرا مسئلہ جو رہ گیا وہ یہ کہ تفسیر کے ذیل میں کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ یعنی علی اور اولاد علی کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی پیغمبر کے اوصیاء کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن یہ معیت کے معنی کیا ہیں؟ تو روایت میں ہے کہ معیت کے معنی ہے یہاں پر اس آیت میں اطاعت۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، امام فرماتے ہیں کہ یہ اسی آیت کی تصدیق کرتی ہے کہ جس میں خداوند متعال فرماتا ہے اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ پس ایک جگہ قرآن میں آتی ہے آیہ اطاعت، ایک دفعہ ہے آیہ صادقین جس میں معیت کا ذکر ہے۔ تو امام فرماتے ہیں معیت یعنی اطاعت۔ تو بس جو اخلاقی نقطہ جو ابھی 30 سیکنڈ میں ہمیں عکس کرنا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ صرف اس بات کا دم بھرنے سے کہ میں علی اور اولاد علی کا چاہنے والا ہوں، میں ائمہ اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، یہ کفایت نہیں کرے گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ ہونا ہے یعنی ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب جب اطاعت کرنی ہے تو جو حکم انہوں نے دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک حکم دیکھ لیتے ہیں، مولا کی شب ضربت بھی نزدیک ہے، کیا فرمایا اپنی وصیت میں؟ اللہ بالایتام، کہ یتیموں کا خاص خیال رکھنا۔ بہت سارے احکام مولا نے بتائے، یہ نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ، اس کے علاوہ کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا۔ اس امت میں وہ جو مسکین ہے، اور یہ مہینہ ہے زکوٰۃ کا مہینہ ہے، ایتام کا خیال رکھیں۔ کم سے کم جو لوگ یہاں پر آئیں، زائرین زیارت کے لیے آئیں، واپس جائیں گے اپنے محلے میں، جب دیکھتے ہیں
کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے پہ کہ جن کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کا حتماً خیال رکھیں۔ اب آخر میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ جمعے کے دن کا آخری وقت ہے، کہ جیسے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض بھی کیا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن میں، ماہ مبارک میں اور جمعے کی شب میں خداوند متعال ہر لمحے میں ہزار لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ تو خداوندہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ اس جم کو، کہ جو لوگ یہاں پہ حاضر ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں معاف فرما، ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو بھی حاضرین میں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنی حجت کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔